ہمارے ساتھ کل یعنی 9:15 بجے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے اور ابھی تک ہم کھڑے ہیں، نہ سو رہے ہیں، کچھ تو کہا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کہا رہے ہیں، کافی تھکاوٹ ہے۔ بھائی کیسے آپ صلاح ہے؟ زبردست بھائی، بالکل بہترین چیز ہے بھائی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہی ہوتا ساتھ، بلکہ لگی نہیں آپ میرے ساتھ تھے، اچھا کیا آپ نے ساتھ ڈیسیجن لے لیا کہ میں ساتھ آیا تو ورنہ پھر پتہ نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا اور بہرحال انہوں نے یہ ایک شوق تھا وہ پورا کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا پیغام دینا چاہے صحابی برادری کو؟ بہت زیادہ پورے پاکستان میں آج احتجاج ہوا ہے، پریس نمبر کے سامنے پٹھائی کا ہوا ہے، لیکن ہمارا بھی ہوا ہے۔ دیکھیں میری ایک بات، میں بطور صحافی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ٹھیک ہے یا کوئی غلط ہے نا، تو پھر اپنے موقع پہ ڈٹتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ سامنے کون کھڑا ہے یا مخالفت کون کر رہا ہے۔ میں اپنے موقع کو ایک دفعہ سائڈ پہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں میرا موقع پسند نہیں ہے یا وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اپنا ایک ایسا موقف ہو جہاں پہ ان کو لگتا ہو کہ یہاں ڈٹ جانا چاہیے، جہاں پہ آپ کو آپ کا ضمیر ہے، جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو یہاں ڈٹ جانا چاہیے وہاں ڈٹ جاؤ، پھر یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون ہے کیا چل رہا ہے۔ اب میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا آپ کے ساتھ، یا یادگیر صاحب کی طرح کسی کو مار سکتے ہیں، پینٹی لگا سکتے ہیں، یا کسی اور کی طرح کسی پہ گولی چلا سکتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے صحافی رک گئے تھے؟ کیا اس سے پہلے انہوں نے یہ سارا کچھ سہ کے وہ چپ ہو گئے تھے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ تجربے ہمیشہ ناکام ہوئے، یہ پھر ناکام ہو جائے گا۔ اور اتنی بھونڈی ایف آئی آر ہے، ایسی عجیب و غریب ایف آئی آر ہے، اور آپ کے سامنے میں نے کوئی رجسٹ نہیں کیا رات کو۔ وہ گاڑی کو اگر ہم لاک رکھتے تو صبح تک ہم بیٹھے رہتے گاڑی میں، نہ یہ گاڑی کو آگے پیچھے کر سکتے تھے، نہ یہ اس کو کھول سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کھانے پینے کی چیزیں تھیں گاڑی میں، ہم صبح تک بیٹھے رہتے مزے تھے گاڑی کے اندر اسی لگا کے، اور یہ صبح تک نہ اس گاڑی کو کھول سکتے تھے، وہ گاڑی کا وزن زیادہ ہے، نہ یہ اس کو کھول سکتے تھے، نہ یہ اس کو اٹھا سکتے تھے، وہ لفٹر سے بھی نہیں اٹھ سکتی، اور جس جگہ پہ وہ رک گئی تھی آگے، وہاں پہ آگے پیچھے جگہ بھی نہیں تھی جہاں یہ لفٹر لگاتے اس کے اندر۔ بالکل ایسے ہی، تو ہم اگر صبح تک بیٹھے رہتے انتظار کرتے رہتے لوگوں کو آنے کا یا کچھ اور، یہ پولیس تو وہاں سے بھی نہیں نکال سکتی، لیکن میں نے کوآپریٹ کیا۔ اسی وقت ہمارے دماغ میں یہ ساری باتیں تھیں، میں نے کوآپریٹ کیا، دروازہ کھولا، میں نے کہا جی دیکھیے وہ لا انفورسمنٹ ہے، ہماری لڑائی جگہ بھی نہیں تھی جہاں یہ لفٹر لگاتے اس کے اندر۔ بالکل ایسے ہی، تو ہم اگر صبح تک بیٹھے رہتے انتظار کرتے رہتے لوگوں کو آنے کا یا کچھ اور، یہ پولیس تو وہاں سے بھی نہیں نکال سکتی، لیکن میں نے کوآپریٹ کیا۔ اسی وقت ہمارے دماغ میں یہ ساری باتیں تھیں، میں نے کوآپریٹ کیا، دروازہ کھولا، میں نے کہا جی دیکھیے وہ لا انفورسمنٹ ہے، ہماری لڑائی ایک نظریے کی ہے، ہماری لڑائی اس بات کی ہے کہ جن چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، اور بقول ہمارے بہت طاقتور لوگوں کے، وہ ہمیں بتاتے رہے کہ وہ جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ جیلوں میں ہونے کے بجائے وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ میرا یہ موقف ہے اور میرا یہ سوال ہے، مجھے اس کا کوئی معقول جواب ملے تو میں یہ بات کروں نا۔ اب جب میں سوال اٹھاتا ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے یہ، تو سوال تو پوچھتا رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تھوڑا سوال یہ کر دوں کہ عمران بھائی کی محب وطنی اور ان کی رپورٹنگ کی میں گواہ ہوں۔ سوات میں جب آپریشن ہو رہا تھا سب لوگ نقل مکانی کر چکے تھے، یہ بندہ میرے پاس آیا، میں ساتھ تھا، ہم وہاں گئے جو کوئی نہیں جا سکتا تھا سوائے گنشیپا ہیلیکاپٹروں کی، ہم وہاں پیدل گئے، ہم نے دریا کو جالی کے ذریعے کراس کیا، ہم وہاں پہنچے، لیکن وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے تھے۔ یہ مجھ سے بھی زیادہ محب وطن ہے، میں نے یہ جو کشیدگی ہے وہ ہم نے لڑی ہے اکٹھی، یہ کارگل بھی گئے ہیں، یہ وزیرستان بھی گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی سے لڑا ہے، اور اتنی خطرناک رپورٹنگ کہ ابھی تک وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ یہ جو دو دفعہ تو میں ہاسپٹل بھی پہنچ گیا تھا، کئی دفعہ مرتے مرتے شہید تھا، آپ بچے ہیں میں بچوں، وہ دیکھیں یہ ہم نے کسی پہ احسان تھوڑی کیا، تو سارے جرنلسٹ کرتے ہیں، ہمارا ملک یہ کام سارے جرنلسٹ کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑے دن پہلے ایک صحافی ہے، میں دوست ہے میرا بڑا اچھا اسلام آباد میں، اس نے مجھے ایک صحافی کا نام لے کر مجھے وہ غدار ہے، میں نے غدار نہیں کہا اس کو، دوسرے کو اس نے مجھے غدار ہے، میں نے کہا یہ منافق ہے، غدار نہیں میں نے کہا۔ یہ غداری جو ہے نا یار، یہ بہت بڑی بوجھ والا ورڈ ہے، نہیں آپ آسانی سے کسی کو کہتے ہیں غدار ہے، ہوتا تو نہیں ہے نا، ہر کوئی تھوڑی ہوتا ہے۔ بالکل بھائی۔ اچھا ایک اور بات، ہم معزز عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں، اس نے جو پیسے لے کے میرٹ پر کیے ابھی تک، مطلب لیکن پھر بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک ورڈ ہے، نہیں آپ آسانی سے کسی کو کہتے ہیں غدار ہے،
होता तो नहीं है ना, हर कोई थोड़ी होता है। बिल्कुल भाई। अच्छा एक और बात, हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, उसने जो पैसे लेके मेरिट पर किए अभी तक, मतलब लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि एक अदालत से हम जा रहे हैं दूसरा अदालत हमें फिर दोबारा वहाँ, मतलब हरा अभी तो एफ की जो जितने भी तपाते उसने उड़ा दी, अभी दोबारा हम देखें तो आप मतलब मायूस है, खुश है, क्या कहेंगे? देखें, अब ये अदालतों का मामला है, वकला ज़्यादा बेहतर जाना है, लेकिन मुझे अदालतों का एतमाद है। देखिए दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अच्छा। आप जब भी कभी आखिरी नुक्ते पे जाके फंस जाते हैं, पुलिस भी कह रही है कि इंटरव्यू वगैरह ना दें, मेरे ख्याल में इतना काफी ठीक है। हमारे पास अदालत ही आखिरी ऑप्शन होता है और हम उसी को अवेल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू।